إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، ہمارے بھائی بڑی دیر سے رابطے میں تھے، اللہ نے یہ موقع بنایا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کے نام پر اللہ نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، قبول فرمائے۔ آپ لوگوں نے یہ بیج لگائے ہوئے ہیں، گنبد شریف بنا ہے اور آپ لوگ نیچے بیٹھے ہیں، ہم اوپر بیٹھے ہیں، تو اگر اس کو آپ جیب میں ڈال لیں اتار کے، مجھے ذرا محسوس ہو رہا ہے کہ پیر ویر بھی اوپر ہیں تو تھوڑا مناسب نہیں۔ یہ جو گنبد شریف والے ہیں نا جی، ان کو ذرا آپ اتار لیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شان عطا فرمائی۔ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے۔ دنیا کے اندر جتنی پریشانیاں، جتنی آزمائشیں، جتنی تکلیفیں اور جتنی ٹینشنیں ہیں، ان سب کا حال مدینے والے رسول نے بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں وہ رسول دیے ہیں کہ جو شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، ومبشرا ونذیرا، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا ہمیں وہ ساری چیزیں جو انسان کی ذہن ساز اس کی مدد کرتی ہیں، اسے جینے کا صحیح سلیقہ بتاتی ہیں، وہ ساری چیزیں حضور نے ہمیں عطا فرمائی۔ ہم جب دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاتے ہیں نا تو فکری طور پر اور ذہنی طور پر اور اعصابی طور پر ہم مضبوط ہو جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہر شخص کو خوشخبری دی، ہر شخص کو۔ کوئی ایسا شخص نہیں حضور نے چھوڑا جو غیر مطمئن رہے، کام جائز کرتا ہو اور غیر مطمئن ہو۔ ہم نہ تھوڑے تھوڑے اب غیر مطمئن رہنے لگ گئے ہیں، پریشان رہنے لگ گئے ہیں، مایوس رہنے لگ، کچھ لوگ خیر ڈیوٹی بھی کرتے ہیں مایوسیاں پھیلانے کی، کچھ ڈیوٹیاں بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا جی، یہ دور ہی بڑا خطرناک ہے جی، سارا پیسے کا چکر ہے جی، فلانی چیز ہے، ڈیوٹی بھی کرتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں ہمارے سٹیجوں پہ بھی کہا جاتا ہے فلانی کمزوری بہت زیادہ ہے، آپ پیسے لے کے نہ اٹھیں جی، مہربانی کریں، آپ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں تو تقریر سنانے آیا ہوں، پیسے لینے تھوڑے آیا ہوں، جو کام کرنے آئے ہیں وہ کریں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور بڑی اللہ کے فضل سے اپنے دل سے 2-3 دفعہ پوچھا ہے، اس نے کہا ہے کوئی نہیں ضرورت پیسوں کی، سبحان اللہ، تو آپ مہربانی کریں، آپ ہماری بات سنیں۔ آپ سنیں گے اور میری بات پہ توجہ دیں گے۔ فلانی جگہ بڑی کمزوری ہے جی، فلانا بندہ کچھ، آہستہ آہستہ لوگ میں دیکھتا ہوں پیچھے پیچھے ہٹنے لگے ہیں، جسم نہیں، لوگوں کے ذہن تھکنے لگے ہیں، اعصابی کمزوری ہے، لوگ کمزور باتیں کرتے ہیں، ٹینشنیں بڑی پال لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہر شخص کو عزت عطا فرمائی، ہر شخص کو حضور نے عزت دی، ہر شخص، تو نے ہر شخص کی قسمت میں ہے عزت لکھی،
حضور عزتیں تقسیم فرمانے آئے دنیا میں۔ یہ جو ہمارا مزاج ہے نا آج کل کہ کوئی ہمارے سامنے جھک جائے تو بڑے راضی ہوتے ہیں، معاذ اللہ۔ دیکھا نا پھر میں نے کیا حال کیا ہے؟ حضور گردنیں جھکا کے نہیں، عزتیں دے کے راضی ہوتے ہیں۔ حضور راضی ہوتے تھے۔ یہ مزدور ہے، سویرے کام پہ جاتا ہے، ہاتھوں پہ چھالیں، تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں، سوسائٹی میں اس کا کوئی مقام نہیں، معاشرے میں کوئی مقام نہیں، کوئی خاص اسے درجہ نہیں دیتا، کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا ہے کہ جو محنت کر کے روزی کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ اس مزدور کے حصے میں کتنا بڑا مقام لکھا، کتنا بڑا حضور نے اسے درجہ دیا جو سویرے جا رہا ہے رزق حلال کمانے۔ اور حضور فرمانے لگے اگر تو رزق حلال کی تلاش میں جائے اور اپنے بچوں کے لیے اس لیے محنت کرے کہ انہیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کا دستے نگر نہ ہونا پڑے، تو محنت کر کے کما کے لائے اور تھک کے سو جائے، سویرے جب تو اٹھے گا تو اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ محنت جو لوگ کرتے ہیں، جو جد و جہد کرتے ہیں، دیکھیں نا دنیا میں معزز کون ہے؟ جس نے چوری کر کے پجارو بنا لیے یا جس نے محنت کر کے کلی بنائی ہے؟ یہ الگ۔ آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں، اللہ خوش بیٹھیں۔ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پجاروں والوں کو اہمیت دے رہے ہیں، حالانکہ عزت اس کی ہونی چاہیے جس نے کلی بنائی ہے، پر بنائی تو محنت کر کے ہے نا، بنائی تو تنکا جمع کر کے ہے نا۔ حضور عزت دیتے، وقار دیتے۔ حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کچھ نظارے بڑے انوکھے دیکھے، کبھی کسی امیر کا دل نہیں چاہتا وہ غریب ہو جائے، لیکن کچھ نظارے چشم فلک نے ایسے بھی دیکھے کہ امیروں کا دل کرنے لگ گیا کبھی غریب ہوتے نا۔ کبھی ہم نے پتہ کیا کیا ہے؟ غریب کے ساتھ تعاون کیا ہے، پر غریب کو عزت نہیں دی۔ تعاون کیا ہم نے غریب کے ساتھ، اسے کو 20-50 ہزار کی ضرورت تھی، دے دیا، اس کی بیٹی کی شادی تھی، پہنچ گئی، عزت نہیں دی، وقار نہیں دیا، اگلی کرسی پہ جگہ نہیں دی۔ میلاد کی محفل میں بھی اس کو آگے جگہ دی جس نے 50 ہزار تعاون کیا تھا، اس کا اشتہار پہ بھی نام لکھ دیا جس نے تعاون کیا تھا۔ غریب جو مسجد میں جھاڑو دیتا تھا، سویرے اٹھ کے شہری میں مسجد کی دروازے کھولتا تھا، اس کو میلاد کی محفل میں بھی ہم نے وہ والا درجہ نہیں دیا جو ہمیں دینا چاہیے تھا۔ حضرت سعد انصاری کہتے ہیں کریم رسول کا طریقہ دیکھو عطا کرنے کا۔ ایک مزدور حضور کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں سلام عقیدت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ او میرے دوستو، میرا خیال ہے یہ حدیث سننے کے بعد غریب بھی غریبی کا شکوہ چھوڑ جائیں گے، وہ شکوہ چھوڑ جائیں گے، وہ کہیں گے غریبی اگر اتنی مزیدار ہے تو غریب ہی ٹھیک ہے، اگر اتنی مزیدار ہے تو غریب ہی ٹھیک ہے۔ اس نے سلام لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، غریب آدمی نے، مزدور نے، اور سلام لے کے جب اس نے ہاتھ واپس ادھر دیکھنا میں کیا کہنے لگا، سلام لے کے جب اس نے ہاتھ پیچھے کرنا چاہا تو نبی پاک نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور یارو حضور نے تھام لیا، اور نبی پاک نے ہاتھ کھول کے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور مزدور ہوں، پھاوڑا چلاتا ہوں، محنت کرتا ہوں، چھالے پڑتا ہے۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں، دھبے نہیں ہوتے۔ میں نے نہ چھالے پڑ گئے حضور، محنت کرتا ہوں۔ چشم فلک نے عجیب نظارہ دیکھا۔ حضرت سعد انصاری کہتے ہیں میں نے عجیب رنگ دیکھا، جس محبوب کے پیروں کی تلیوں کو حضرت جبریل چومے۔ چشم فلک نے عجیب نظارہ دیکھا۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور نے اس غریب کا ہاتھ پکڑا اور چومنا شروع کر دیا۔ یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ حضور نے نا عزت دی، وقار دیا، عزت دی۔ دیکھو بندہ بیمار ہو گیا ہے، لوگ اسے چھوڑ جاتے ہیں، لوگ اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ کمزوری آ جائے تو حالات بگڑ جاتے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا بیمار سے دعا کرایا کرو، رب اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور بیمار کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضد نہ کرو کہ ضرور کچھ کھا پی،
اسے تو رب کھلا پلا دیتا ہے۔ حضور نے اس شخص کو بھی اکرام دیا، فرمایا اگر یہ بیمار ہو گیا تو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہر اس شخص کو جو کسی بھی جگہ موجود تھا، یہ تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ اب ہمارا یہ ماحول بن گیا کہ ہر بندہ مال کمانے کے لیے تجارت کرتا ہے، مال کمانے کے لیے طبیعت بن گئی ہے کہ میں نے کوٹھی بنانی ہے، کار بنانی ہے۔ یاد رکھنا، اگر آپ تجارت اسی لیے کریں نا کہ میرے بچے بھی کھائیں اور غریبوں کے بھی کھائیں، سبحان اللہ، آپ یہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کے نصیبوں کا دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، پھر ذرا ذوق بھی کھلا ہوگا، بندہ تنگ نظر بھی نہیں ہوگا، طبیعت بھی بڑی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری میں موجود ہے، یہ حدیث ذرا جو امیر بندے ہیں وہ ذرا سنیں، امیر۔ حضور نے فرمایا، امیروں تمہیں جو رزق ملتا ہے وہ کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے ملتا ہے، ان کے سبب سے اللہ، یہ صحیح حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے، تمہیں کمزوروں، اگر یہ ذہن بن جائے نا اللہ مجھے نواز رہا ہے تو پتہ نہیں میری فیکٹری میں کوئی ملازم ہے اس کی وجہ سے نواز رہا ہے، میری دکان پہ جو سیل مین ہے اس کے نصیبوں کا آ رہا ہے، ذہن بن جائے تو پھر ذرا بندہ نہ کسی کی بےعزتی کرنے میں سوچتا ہے، پھر بدگمانیاں نہیں پیدا کرتا، حالات اس کے ذہن کے خراب نہیں ہو۔ حضور عزت دیتے، آپ تجارت کریں پر محنت والی کریں، تجارت کریں پر صاف ستھری کریں، دیانت داری والی کریں۔ تو تاجر یہ نہ سمجھے کہ میں دکان پہ بیٹھا ہوں تو میں صرف دکان پہ بیٹھا ہوں، بلکہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو سچ بول کے تجارت کرے گا نا، اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ سچے تاجر کی جگہ نبیوں کے ساتھ۔ حضور نے جو مزدور کو عزت دی وہ اپنی جگہ پہ، اور تاجر کا جو مقام بیان کی۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دینداری صرف مسجد کے اندر ہے۔ میں مسجد میں کھڑا ہوں، سچ بول رہا ہوں، تو میں نے کہا بھائی جو رب تمہیں مسجد میں دیکھتا ہے وہ دکان پہ بھی دیکھتا ہے، اس کو تو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، تو مطلب یہ عجیب فلسفہ بیان کر رہا ہے کہ اب چونکہ مسجد میں ہو تو سچ بولوں گا، تو جب مسجد سے نکل جائے گا تو پھر جو مرضی کرے۔ آپ اپنی دکان پہ اگر سچ بولے، تجارت صحیح والی کریں اور دیانتداری والی کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک پارٹنر تھے حفص بن عبد الرحمن، ان کے امام اعظم بہت بڑے تاجر ہیں، بہت بڑے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس پارٹنر سے کہا اس کپڑے میں نا، کپڑے کی تجارت تھی، فرمایا اس میں نقص ہے، عیب ہے، جب گاہک کو بیچنا تو عیب بتا دینا، اسے بتا دینا کہ یہاں کر کے نا، یہاں تو دکاندار نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے واپس نہیں ہوگا، موٹا لکھ کے لگا دیں، یعنی جیڑی شاید تو انہوں مڑ دیتی تو اڈی جے ہو، اگر گھر جا کے کوئی نکل بھی آئی تو میرا واپسی کا کوئی ارادہ، انہوں لکھ کے لگا دیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نقص بتانا، کبھی کسی نے نقص بھی بتایا، عیب بھی کسی نے بتایا اپنے مال کا۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں جو شے میرے پاس ہے کہیں سے ملے گی نہیں، لیکن دیانتداری اور چیز کا نام ہے۔ اگر دکان پہ بھی اللہ یاد ہے تو پھر حضور نے وہاں بھی بیٹھنے والے کو عزت عطا کی۔ امام صاحب فرمانے لگے نقص بتا کے مال بیچنا، روزی وہی ہے جو اللہ نے دے دی۔ بندے لوٹ کے کبھی بندہ اپنے گھر سکھی نہیں رہ سکتا، کسی کا چراغ گل کر کے وہ کہے میرے گھر میں روشنی ہو تو ممکن نہیں ہوتی، اس لیے عیب بتانا کہ یہ معاملہ ہے، لیکن انہوں نے بتایا نہیں، کپڑا بیچ دیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کپڑا بیک گیا، فرمایا گاہک کو بتایا تھا اس میں نقص ہے، حضور میں بھول گیا تھا۔ تو آپ فرمانے لگے پھر یہ کمائی نہ تو کھائے گا نہ میں کھاؤں گا، ساری اللہ کے راستے میں خیرات کریں گے۔ پہلے بتانا۔ آپ دیانتداری کے ساتھ کاروبار، لوگ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، تو میں کہتا ہوں کہ سچ سے ہی تو کام چلتا ہے، جھوٹ کے تو پیر نہیں ہوتے، 4-5 دنوں میں واضح ہو جاتا ہے کہ جھوٹ ہے، سچ لمبا چلتا ہے، سچ لمبا۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار اس دکان سے سودا لینا ہے، اگرچہ 5 روپے زیادہ لیتا ہے پر بندہ سچا ہے۔ میں نے نا کل دوستوں سے کہا تھا یاد رکھنا کپڑوں کا روب نہیں ہوتا، گاڑیوں کا روب نہیں ہوتا، روب تو سچ کا ہوتا ہے، کردار کا روب ہوتا ہے۔ بندے نے کروڑوں روپیہ لوٹ کے پجاروں لی ہو، کوٹھی بنائی ہو، تو لوگ اس کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں دھوکے کے پیسوں سے لی، اور بندہ 14ویں گریڈ کا ملازم ہو،
دیانتدار ہو. تو بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں یار ڈرو اس سے، نہ رشوت لیتا ہے نہ سفارش مانگتا ہے، ایک کام میرٹ پہ کرتا ہے. تو اس کا معنی کیا ہے کہ روب تو کردار کا ہوتا ہے. آپ کے کردار کا، وفاداری کا، سچ کا، دیانتداری کا، اصول پسندی کا روب ہے. اصول پسند بنے، صحیح تجارت کرے. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے درویش گزرے ہیں بغداد شریف میں، جو پرانے صوفیاء قرون اولیٰ کے تصوف کے لوگ ہیں ان میں آپ کا نام ہے. آپ کی خانقاہ شریف کے بالکل سامنے ایک آدمی کریانے کی دکان کرتا تھا. ایک گھی شکر جو لوگ بیچتے ہیں آج کل بھی آپ کو پتہ ہے، چھوٹے تاجر ہوتے ہیں، بازار سے سودا لاتے ہیں اور محلے والوں کو سہولت دیتے ہیں کہ گھر میں ہی تمہیں ملے گا. وہ تجارت کرتا تھا. بغداد میں نا بارش نہیں ہوتی تھی، کئی دن ہو گئے، خشک سالی آ گئی، قحط ہو گیا، لوگ بڑے پریشان تھے. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور دعا کر دیں بارش ہو جائے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ دوستوں؟ دعا کر دیں. تو آپ فرمانے لگے یہ جو سامنے کریانے والا نا اس سے دعا کرو، بارش کراؤ، بارش ہو جائے گی. انہوں نے کہا حضور یہ کریانے والا یہ تو ہمارے ساتھ کھیلتا رہا ہے، اس کو عبدالرشید کو، عبدالرحیم کو، عبدالکریم کو، یہ تو ہمارے محلے دار، ہم تو جانتے ہیں ایک دوسرے کو. تو یہ کوئی رات کو الگ سے آ کے تہجد پڑھتا ہے، اس نے کوئی وظیفہ، کچھ چلہ، کوئی معاملہ الگ سے رکھا ہوا ہے. حضرت فرمانے لگے نہیں اتنی نمازیں پڑھتا ہے اتنی تم پڑھتے ہو، داڑھی رکھی ہوئی ہے، سنت شریعت کا پابند ہے. حضور پھر آپ فرمایا ایک دفعہ جاؤ نا، پہلے دعا کراؤ پھر بتائیں گے. جا کے اس سے کہا میاں دعا کر دو بارش نہیں ہو رہی. کہنے لگا دعا حضرت سے کراؤ. نہ کہا انہوں نے بھیجا ہے. کہنے لگا انہوں نے بھیجا تو پھر کر دیتے ہیں. ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تیرے بندے آئے ہیں، تیرے بندے نے بھیجے، تو بڑا اپنے بندوں پہ مہربان ہے، بندہ نوازی کر بارش عطا فرما. کہتے ابھی چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ کالی گھٹائیں چھا گئیں، جل تھل برسی بارش. جن کو زیادہ شغف نہیں تھا وہ تو چلے گئے، لیکن جو باریک لوگ تھے وہ حاضر ہو گئے. آ کے حضرت سے کہنے لگے بتائیں تو صحیح عمل کیا کرتا ہے. فرمانے لگے کچھ بھی نہیں، اتنا جتنا تم کرتے ہو. تو حضور پھر کیا معاملہ ہے کہ ہاتھ اٹھائے تو اس کی دعا فوراً رب کریم نے اپنے فضل سے قبول کی. تو حضرت معروف کرخی فرمانے لگے معاملہ صرف اتنا ہے کہ 35 سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے، سودا پورا تولتا ہے، اللہ کے بندوں سے سچ بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، کسی شخص پر یہ جبر نہیں کرتا، فریب نہیں کرتا، دھوکہ دہی کا معاملہ نہیں. تو جو 35 سال اپنے رب کی بات مانے اور دیانتداری کرے، وہ بھی جب ہاتھ اٹھائے تو رب بھی اس کی دعائیں قبول فرمایا کرتا. تو مزدور ہیں آپ تاجر ہیں، آپ کو حضور نے خوشخبری دی ہے، آپ بہت آگے جا سکتے ہیں، لوگوں کا بھلا کر سکتے ہیں، خیر خواہی کے جذبات پیدا کریں، پھر آگے بڑھتے ہیں. طالب علم، عالم، دین کی طرف سفر کرنے والے، اور ہم سب بھی دین کے طالب علم ہیں. آپ اگر اس نیت سے جمعہ پڑھنے جائیں نا کہ آج کو دین کی بات سیکھوں گا، تو پھر آپ بھی دین کے طالب علم ہیں. لیکن اگر ارادہ یہ ہو کہ آج تقریر سننی ہے مولانا کیا کہتے ہیں، تو پھر اپنے محلے کے مولوی سے جا کے بحث کرنی کہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے، تو یہ مسئلے نہیں سناتا، تو یہ بتاتا ہی نہیں، وہ جی سانو تے مولوی گالی نہیں سیدھی دس دے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ یہ تو الجھاؤ والی باتیں، بدگمانی والی باتیں، یہ تو چیزیں الجھائیں گی. آپ ذہن بنائیں، اس طرح کا ذوق نہ بنائیں کہ دین کی کوئی بات سنیں تو اس پہ بحث کریں. ہمارے ہاں نا دین پہ بحث بڑی ہوتی ہے، چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں. بحث نہ کریں، دین کو دنیا میں فقط بحث کے لیے ہے. علماء کریں گے حق کے لیے، کبھی کسی سے کوئی بات کرنی ہوئی تو عوام کا کام یہ ہے کہ وہ دین سیکھے، اس پر عمل کرے، عمل کرے، دین پر عمل. بحث نہ کریں. کب تک بحث کریں؟ اتنا الجھاؤ، ہر بات میں رٹا ڈال دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ جاہلوں پہ روب جمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا. دین کو سیکھیں اور اس طرح سیکھیں کہ اس پہ عمل کرنا، عمل کے ارادے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، وہ نا بڑا انوکھا شاگرد تھا. کبھی 15 دنوں کے بعد آتا، کبھی 20 دنوں کے بعد آتا، کبھی 2 مہینے کے بعد آتا پڑھنے کے لیے.
آتا اور آ کے استاد جی سے کہتا کہ جناب مجھے 3 حدیثیں پڑھا دیں. اب یہ شاگردوں کے اندر بھی مقابلے چلتے ہیں.